نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا وَآتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا وقال عز وجل فی سورة الانبیاء وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہ رہی تھی کہ ایک رحمانی طاقت ہے اور ایک جو شر کی یا جسے کہ شیطانی طاقت ہے کہ جس کا ایک سمبل جو شروع ہوا اصحاب کہف سے اور دقیانوس سے اور وہ چلتے چلتے پھر ذوالقرنینی شان تک جا کر پہنچا ہے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ جو تفصیلات میں ہم زیادہ چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سجایا ہے، اسے زینت بخشی ہے، اس کی چیزوں کو زینت بخشی ہے اور انسان کے اندر اس کی ایک کشش پیدا کر دی ہے، ایک اٹریکشن ہے انسان کے اندر، اور یہی آزمائش پھر رکھی ہے کہ انسان اسی کشش کے اندر اور اٹریکشن کے اندر مبتلا ہو کر ادھر نکل جاتا ہے یا ہماری باتوں کی طرف بھی توجہ دیتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں پھر یہ کہہ دیا گیا کہ جو لوگ پھر وہ قربانی نہ دے سکے اپنی ان خواہشات کی، اپنے ان جو اٹریکشنز تھی انہی میں ملوث ہو کر پھر دنیا ہی میں پوری طرح ملوث ہو گئے، وہ بغیر اصحاب کتاب کے دوزخ میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ بات وہاں آخر میں کلیئر ہو گئی صورت کے جا کر۔ تو یہ ایک مضمون تھا کہ جو چل رہا تھا کہ جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک رحمانی طاقت ہے کہ جس کا مرکز چلتے چلتے پھر آج ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ آج ذرا ان آیات کو پڑھنے سے پہلے میرا ارادہ تو تھا کہ ان کو پڑھ کر ذرا وہاں سمجھیں، لیکن اس کے پھر بیک گراؤنڈ میں جانا پڑ گیا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں تاریخی اعتبار سے بھی معلوم ہو جانی چاہیے۔ یعنی یہاں ذوالقرنین کا ایک ذکر آیا ہے تو ذوالقرنین کون تھے؟ یہ جو کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اگرچہ یہ سوال پوچھا گیا ہے، قرآن نے از خود اسے مضمون نہیں بنایا بلکہ ایک سوال
آیا اور اہل کتاب کی طرف سے آیا کہ اہل کتاب سے براہ راست جو ہے وہ جو سامنا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ تو مدینے میں جا کر ہوا ہے، لیکن اہل کتاب مشرکین مکہ کے ذریعے مختلف باتیں، وضاحتیں اور سوالات کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں بھی کعب بن اشرف وغیرہ جو ہے وہ آئے ہیں اور آ کر انہوں نے ابو لہب وغیرہ سے، ابو جہل سے معلومات حاصل کی کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے خاندان میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کا پھر سورہ کوثر میں بھی ایک بات آ گئی کہ یہ انہوں نے کہا کہ کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں، ہمارا ایک بچہ ہے اس نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن یہ کوئی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو الفاظ کہے گے کہ بطرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات ہے یہ کٹ جائے گی۔ یہ شاخ، بطرہ کہتے ہیں کہ ہر جو وہ پتا جو اپنے درخت سے یا جو شاخ اپنے درخت سے کٹ گئی ہو، کہتے ہیں انا شانیہ کا حول ابتر، تو اس کے بنیادی تو لغوی معنی ابتر کے یہ ہیں کہ وہ شاخ جو اپنے درخت سے کٹ گئی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ دیر تو ہری نہیں رہ سکتی، خشک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اسی سے پھر وہ بطرہ کا ایک محمد وہ بھی مطلب وہ بھی نکالا گیا کہ جو کوئی شخص بے اولاد ہو، جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی بیٹا نہ ہو یا اس طرح سے۔ اچھا، اس کے بھی مختلف مواقع ہیں کہ وہ بات کس موقع پر کہی گئی اور کیوں کہی گئی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اصل یہاں مقصد یہ تھا کہ یہود ایک سوال جو ہے کرتے رہتے تھے اور مشرکین مکہ کے ذریعے اس سوال کا ایک جواب دیا گیا ذوالقرنین کی حیثیت سے، کیونکہ یہود کی تاریخ میں ذوالقرنین کی بڑی اہمیت ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں موجودہ دور میں زیادہ تر جو تحقیقی مقالہ لکھا ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی ترجمان القرآن میں اس کو جو ہے وہ پہلی دفعہ دنیا کے سامنے لایا، ان حقائق کو سامنے، اور اسی طرح سے اس سے پہلے ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وہ چیزیں تھیں کہ یہ کون ہے، یہ سکندر ہے، کوئی اس کی شخصیت سے تعبیر کرتے، کوئی کس سے تعبیر کر لیتے، لیکن انہوں نے پہلی دفعہ تحقیقی طور پر اس چیز کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اس کو تقریباً تمام مکاتب فکر نے قبول بھی کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی 600 برس پہلے کی شخصیت ہے، یعنی 600 قبل مسیح کی شخصیت ہے۔ یہ ایرانی کے ایک علاقے اشنان میں اپنے ان کے والد جو تھے حکمران تھے، اور ایک چھوٹے سے یعنی ایک خطے میں یہ بھی ان کے بعد حکمران بنائے گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کے دشمنوں نے انہیں تخت سے محروم کر دیا اور یہ پھر کہیں جنگلات میں، کہیں ویرانے میں بھاگ گئے، اور وہیں ان کی تربیت کسی بڑے ہی یعنی اللہ والے نے کی۔ ظاہر ابھی عیسائیت تو نہیں آئی تھی، لیکن اس زمانے کا کوئی ربی، کوئی راہب، کوئی ایسا اللہ والا ہوگا کہ جس کے پاس انہوں نے جنگل میں پناہ لی اور اس نے ان کی تربیت ذرا بڑے اچھے انداز میں کی ہے، اور پھر وہاں سے اس سے پڑھ لکھ کے سیکھ کے پھر جب یہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی دشمنوں کو شکست دی اور سلطنت پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یہاں تک کہ پھر یہ طاقتور ہو کر آئے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمجھ لیں کہ چنگیز خان نے بھی اسی طرح اپنے وہاں جو منگول قبائل تھے ان کی لڑائیوں کے درمیان، چنگیز خان تو خیر اس کا بعد میں نام رکھا گیا جب یہ مسلم ورلڈ میں اس کا اٹریکشن ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو نام تو اصلاً اس کا ٹیموجن تھا۔ چنگیز خان کا اصلاً جو منگولی نام ہے وہ ٹیموجن، تو اس نے جو ہی اپنے قبیلے میں پہلے غلبہ حاصل کیا اور پھر آس پاس کے قبائل کو بھی مفتوح کر کے ایک بڑی سلطنت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ تو اسی انداز میں ذرا یہ ذوالقرنین نے بھی اسی انداز میں ایک اٹھان جو ہے وہ اٹھائی ہے، بلکہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دانیال نبی کا جو مکاشفہ ہے نبی سمویل کے مطابق، نبی سمویل نے جو پیشنگوئی کی تھی، اور پھر بعد میں دانیال نبی کا جو مکاشفہ ہے، دانیال نبی کا آپ کو معلوم ہے کہ خواب اور یہ چیزیں بڑی مشہور بھی ہوئی ہیں، بلکہ اس دور کے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکاشفہ بھی پورا ہو جائے، وہ آخر میں مجھے یاد کرائیے گا تو میں سناؤں گا آپ کو۔ ایک مکاشفہ ان کا ان حالات کے متعلق بھی ہے۔ تو دانیال نبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ اٹھی اور میں نے دیکھا۔ مکاشفہ تقریباً یہ وہ خواب سے ملتی جلتی کیفیت ہوتی ہے۔ خواب کا معاملہ تو ہوتا ہے آدمی سوتے میں دیکھتا ہے، لیکن مکاشفہ اس شے کہتے ہیں کہ جو جاگتی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے۔
اگرچہ اس کا اطلاق سونے پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے کوئی منظر دیکھ لے۔ تو میری آنکھ جو ہے وہ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ دریا کے پار ایک مینڈا ہے، دریا کے پاس ایک مینڈا ہے اور اس مینڈے کے سینگ نکلنا شروع ہوئے، اور ایک سینگ چھوٹا تھا اور بڑا، یعنی جو پہلے سینگ نکلا وہ چھوٹا تھا اور پھر جو دوسرا سینگ نکلا بڑا تھا، اور اس نے جب اپنے سینگ مارے مشرق اور مغرب کی طرف، دائیں اور بائیں جب سینگ مارے تو کوئی جانور نہیں رہا جو اس کے آگے ٹھہر سکے اور سب بھاگ گئے۔ تو مکاشفات میں تو اتنی ہی بات ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تعبیر آ کر یہ بتائی کہ وہ بادشاہ موعود، یہ جو آپ کو جو دکھایا، ابھی چونکہ وہ آئے نہیں تھے، یعنی ذوالقرنین یعنی موعود جس کا کہ وعدہ کیا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا مسیح موعود نے آنا ہے، یعنی جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے وہ، تو وہ بادشاہ موعود جو ہے وہ آئے گا اور 2 سلطنتوں کو فتح کرے گا، اور اس سے 2 سینگ سے مراد بھی حضرت جبرائیل نے بتایا ان کو۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے ذوالقرنین، قرن عربی میں کہتے ہیں سینگ کو، تو قرنین 2 سینگوں والا، اس کے تاج میں یہ جو ہے وہ 2 سینگ تھے، اور یہ ایک بات کی علامت تھے۔ اور اسی سے ابوالکلام آزاد نے شلا کہ عسکر میں جو استگر شہر ہے اس کے اندر، ایران کے اندر، وہاں جو اس کے کھدائی ہوئی ہے اس کے مقبرے کی، اور اس سے جو اس کا ایک مجسمہ بھی نکلا ہے، تو جو اس کا تاج تھا اس کے تاج میں 2 سینگ تھے، اور یہ اصل میں 2 سینگ علامت ہے ایک بات کی۔ اب بات آئیے جہاں سے میں نے چھوڑی تھی کہ انہوں نے آ کر سلطنت پر دوبارہ قبضہ کیا۔ اس زمانے میں 2 سلطنتیں تھیں، ایک میدا یا مادہ یا میڈیا یہ بھی کہلاتی تھی، اور ایک سلطنت پارس، یہ جو ایران کی سلطنت فارس ہے، شاید یہی پارس جو ہے بعد میں مل کر بنا ہو فارس۔ عربی میں چونکہ پے جو ہے اور فے سے بدل جاتی ہے، تو جیسے پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں تو وہ اس کو بعض اوقات فے سے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو گوتم بدھ کے بارے میں کپل وستو کا شہزادہ، تو کپل وستو کے شہزادے کا جو قرآن حکیم میں جو ذکر امکانی حد تک کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالکفل والا، ذوالکفل یعنی کفل والا، کپل وستو والا، تو وہاں بھی پے کو اگر وہ جو ہے وہ فے سے بدل دیا جائے تو کپل وستو والے کی بجائے ذوالکفل یعنی کفل والا، تو کپل وستو والا، یہ تقریباً جسے ہم کہتے ہیں کہ یقینی حد تک تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ایک گمان کی حد تک یہی کہا جاتا ہے کہ یہ گوتم بدھ کے بارے میں قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے۔ تو اسی طرح میں بھی کہ وہ جو پارس ہے وہ بعد میں فارس بن گیا ہو عربی کے زیر اثر، جیسے ابھی بھی عربوں میں پاکستان تو نہیں نا کہتے ہیں، پاکستان تو عربی یہاں بھی رائج ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر عربی یہاں پاکستان کی لینگویج قرار پا جاتی اور یہاں بھی عربی بول چال ہو جاتی تو پاکستان تو کوئی نہیں کہتا نا، یہاں بھی کیا یہ لفظ ہوتا پاکستان، اور تاریخی اعتبار سے کہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا پہلا نام پاکستان تھا۔ تو بہرحال یہ جب یہ ذوالقرنین بڑے ہوئے تو انہوں نے پارس پر کنٹرول حاصل کیا، اور پھر یہ جو سات کی سلطنت تھی، یعنی یہ جو عراق شام کے علاقے تھے، جو میدا یا بیڈیا کا علاقہ کہلاتا تھا، یہ سارا اس زمانے میں اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں یہ 2 سلطنتیں جو ہے وہ تاریخ میں ان کے کنٹرول میں آئی ہیں، اور یوں اس کی علامت کے طور پر کہ یہ 2 بڑی سلطنتوں پر جو قابض ہوئے تو انہوں نے اپنے تاج کے اندر 2 سینگ لگا لیے تھے۔ تو یہی ذوالقرنین ہے کہ جنہیں پھر خسرو بھی کہا جاتا ہے اور کیخورس بھی جو ہے وہ ان کا نام لیا جاتا ہے، اور اسی کو شاید کوئی اور بھی نام جو ہے وہ یونانی میں کو جو ہے وہ کیخورس، اور اسی طرح جو آ کر یہ سائرس اور یہ ساری چیزیں جو بن کے، سائرس تو خیر کسی اور کا نام بھی ہے یوں۔ لیکن ان کا یہود کے ساتھ کیا تعلق ہے اور تاریخی اعتبار سے انہوں نے سوال کیوں کیا، اب ذرا آ جائیں ان کی شخصیت کو جانتے ہوئے کہ 586 قبل مسیح میں جب عراق کے جو نمرود تھے ان میں سے بخت نصر، جسے نبوکدنضر کہا جاتا ہے، اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا معبد تھا ہیکل سلیمانی، اس کو جو ہے وہ تاراج کر دیا، کوئی اینٹ سلامت نہیں رکھی۔
اسی طرح 6 لاکھ کو تو اس نے وہیں جو ہے وہ تیک کر دیا، 6 لاکھ کو وہ ہانکتا ہوا بیبلون یا بابل جو اس وقت عراق کا دارالحکومت تھا وہاں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا لے آیا۔ اور اسی کا ذکر پھر قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام شاید کہیں باہر گئے ہوئے تھے شہر سے، کسی تجارتی غرض سے یا کسی اور تبلیغ کی غرض سے کہیں گئے ہوں گے، اور جب وہ فلسطین واپس آئے ہیں تو انہوں نے جو فلسطین کا حال دیکھا ہے کہ یہاں کوئی اینٹ دوسری اینٹ پر سلامت نہیں ہے اور کوئی ایک نفس بھی زندہ نہیں ہے اس پورے علاقے میں، تو انہوں نے اس وقت پھر کہا اللہ تعالیٰ تو کیسے زندہ کرے گا، انا یحیی ھذا بعد موتہ، اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد جہاں ایک نفس بھی زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے انہیں پھر وہ پورا واقعہ پھر آگے جوڑ لیجئے گا، 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی یا سلا دیا اور پھر اٹھایا اور پھر وہ عراق بھیجا ہے۔ تو وہ 100 سال کے دوران پھر تبدیلی کیا واقعہ ہوئی۔ اب یہاں بلکہ وہ جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ ذرا اس کے برعکس، وہ اس کا اطلاق حدیث نہیں آیت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں گئے اور ان کی تبلیغ سے اور ان کی مسائی سے جب لوگوں نے سوچ بدلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عالمی حالات بدل دیے۔ اور پھر کیخورس نے یعنی ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کیا، وہاں کے نمرود کو بخت نصر کو قتل کیا، اور یہ گویا کہ وہ جو پوری ریاست تھی جو نمرود کی اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یوں جو غلام تھے ان کو اس نے آزادی دے دی۔ ظاہر ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس دوستی میں پھر اس نے ان سب کو اجازت دے دی کہ آپ جا کر اپنا دوبارہ فلسطین آباد کر سکتے ہیں۔ تو یوں ذوالقرنین ہی کی گویا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم کہنا چاہیے کہ رحم و کرم سے اور اس کی بلائی کی وجہ سے انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کاری کا موقع ملا ہے۔ پھر جا کر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 25-30 سال بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ اجڑے ہیں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، لیکن ذوالقرنین کا یہ اپنے ہاں پھر یہودی سارے جو ہے وہ احسان مانتے ہیں، اپنے کسی محسن خیال کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کی تاریخ کو بھی انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ذوالقرنین کا معاملہ یہ بات۔ اچھا، اس میں آج کے اعتبار سے بھی اگر میں ایک بات جوڑ دوں تو ذوالقرنین جو قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ بڑا ہی نیک اور اللہ والا آدمی تھا، عادل بادشاہ تھا اور مومن بادشاہ تھا، یعنی جس ایران کی بنیاد ذوالقرنین نے ڈالی تھی وہ گویا کہ اللہ کے نظام عدل پر تھی اور ایمان پر تھی۔ اور پھر ذرا آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے وہاں آتش پرستی آ گئی، تو اب کچھ تو ہوا ہے درمیان میں کہ جہاں بالکل اللہ والی حکومت سے نکل کر آتش پرستی میں آ گیا معاملہ۔ تو یوں بنیادی طور پر اگر دیکھیں، ویسے تو شاہ ایران نے بھی اپنا تعلق وہیں سے جوڑا تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو رضا شاہ پہلوی نے جو جشن منایا تھا 2500 سالہ، وہ اسی کا کہ خسرو کی جو ہے وہ جانشینی کا اور اس کی حکومت کا، اس زمانے کا اس نے جشن منایا تھا۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا میں 2500 سالہ پرانی شراب پی رہا ہوں، اور باقاعدہ اس کے آگے وہ شراب بھی 2500 سال پرانی رکھی گئی تھی۔ بہرحال اس وقت ہمیں ذرا بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ اتنی پرانی شراب اسے کہاں ملی ہے اور کہاں سے وہ ذرا وہ کر رہا ہے۔ تو پھر ہمارے فزکس کے اساتذہ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو ریزوننس ٹیوب ہوتی ہے اور یہ جو ریز ہوتی ہیں، یہ اگر کسی پانی میں یا اس میں داخل کر دی جائیں شراب میں، اور وہ ایک ایفیکٹ جو ہوتا ہے الٹراسونک ایفیکٹ، وہ اگر کسی پر ڈالا جائے تو اتنا عرصہ ڈالا جائے یا اتنی مقدار میں ڈالا جائے فریکوینسی کے ساتھ، تو وہ چیز اتنی پرانی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر ایران کا، موجودہ ایران کا بھی جوڑیں تو اصلاً یہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں کیخورس سے۔ جیسے بالکل ایک دنیا میں یہ سیلاب آیا ہے قومیت کا، نیشنلزم کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ سبھی نے تقریباً اپنے تعلق جوڑے ہیں اس سے۔ یہ جس میں صدر ناصر وغیرہ نے بھی اس وقت اعلان کیا تھا کہ نحن ابناء الفرائض، ہم ان جو ہے وہ فرعونوں کی اولاد ہیں، ہم عظیم اولاد ہیں دنیا میں، یہ سارا معاملہ ہو۔ تو اسی زمانے میں گویا کہ انہوں نے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑا تھا کیخورس سے، ذوالقرنین سے، اور اسی زمانے میں پھر یہ کھدائی ودائی بھی ہوئی اور پھر یہ ساری چیزیں، حقائق بھی اس کو ڈھونڈے گئے اور سامنے لایا گیا۔
تو اس کو اگر میں آج سے جوڑوں تو ایران بہرحال اگر ہم دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان والا ملک رہا ہے۔ یہ کیسے تبدیل ہوا کہ جا کر جو ہے وہ یہ آتش پرستی میں آیا، اور وہ گروہ جس نے اس سارے کو ہائی جیک کیا، ابھی بھی رجیم چینج ہونے کی بات تو ہو رہی ہے نا، وہ رجیم کیسی چینج ہوئی؟ تو اگر بنیادی طور پر ہم تو ایران کو دیکھتے رہے ہیں پورے ایران کو آتش پرست کے حوالے سے کہ ایک آتش پرست ملک ہے، اور اسی کو پوری اسلام دشمنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں بھی دیکھتے رہے ہیں۔ لیکن ایک اینگل آف ویو یہ بھی ہے کہ ہم اس کو یہ دیکھیں کہ وہ صرف ایک مخصوص رجیم تھی جو دشمن تھی، اور اسی نے وہ دشمنی نبھائی۔ ایز اے ہول یہ پاسبلٹی ہے کہ ایران جو ہے وہ دشمن نہ رہا اور اس کی عظیم اکثریت اللہ والے ہی رہے ہوں، اگرچہ اثرات اس رجیم کے ان کے اوپر بھی پڑ گئے ہوں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات آ جائیے اس میں اندر میں نے کہا تھا ذرا تاریخی حوالے سے بھی جائزہ لے لیں۔ ایک تو آ گیا یہ کیخورس اور ذوالقرنین کا معاملہ، دوسرا اس صورت میں آ گیا کہ جو تیسرا واقعہ ہے، اگرچہ وہ دانیال نبی کے مکاشفے میں تو نہیں ہے، وہاں تو دو ہی ذکر ہیں مشرق اور مغرب کے، لیکن یہاں قرآن میں صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر ہے جو شمال کی طرف ذوالقرنین نے کی ہے۔ اور اس حوالے سے اب یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی تاریخی اعتبار سے جوڑ لیں تاکہ پھر موجودہ حالات جو ہے وہ اس کے کچھ نہ کچھ سمجھ آنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی جائے۔ ویسے تو یاجوج ماجوج جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے یاجوج ماجوج واحد نشانی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیاں جو ہے وہ قرب قیامت کی بتائی ہیں، جن میں سے ایک یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں ایک بڑی طویل روایت ہے کہ جب وہ آخر وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں کہ جب وہ اصحاب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پکارے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ جو تمہاری اولاد ہے جہنم میں چلی گئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ تم جس کو نکالنا چاہتے ہو نکالو، کس کس کو تم اپنی اولاد کو جو ہے وہ نکالو گے؟ تو انہوں نے پوچھا اللہ میری اولاد میں سے کتنے لوگ جہنم میں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 میں سے 99، 1000 میں سے 999، کہ 1000 میں سے 999 تمہاری اولاد جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم میں چلی گئی ہے۔ تو اس پر یہ جب بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے رونا شروع کر دیا اور وہ کامنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوگا کہ 999 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بچے گا، باقی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم زیادہ گھبراؤ نہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم راست بازی میانہ روی پر قائم رہو اور رائے راست پر قائم رہو، تو مجھے امید ہے کہ تم میں سے 1/4 دوزخ میں جائیں گے، اور پھر آگے نہیں وہ کہا کہ 1/4 جائیں گے، اور پھر آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ 1/3 بھی بعد میں چلے جائے، پھر کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدھے چلے جائیں، یعنی ایک تدریج بھی تھوڑی سی بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور وہ ہو کہ جس میں 1/4 چلے جائے، اور پھر 1/3 اور پھر آدھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے کہ ان میں سے 999 1000 میں سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ وہ حدیث میں اس طرح سے الفاظ آئے کہ ان یاجوج ماجوج میں سے 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں کہنے کا ایک مطلب یہ بھی محدثین نے لیا ہے کہ یہ اس دور کی بات بھی ہے کہ جس میں 999 چلے جائیں گے جب کوئی پیغمبر نہیں تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہے، دور فترت بھی دنیا میں رہے ہیں، اور عظیم ترین جو ہے وہ گویا کہ ایک زیادہ دور تو دنیا میں کفر و شرک کا ہی رہا ہے، ہدایت کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جو چراغ ہے وہ تھوڑے عرصے چلا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے کہ حدیث میں بھی تذکرہ یاجوج ماجوج کا آ گیا اور قرآن حکیم میں بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ آ گیا، لیکن ان پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی مشکل اور پریشانی ہوتی ہے، انسان گھبراتا ہے کہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ روایات ہے، اتنی کنٹرڈکشن ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ آدمی کہاں سے شروع کرے اور کس کو ملائے اور کس کو چھوڑے۔ لیکن جو بالکل بنیادی باتیں وہ یہ ہیں
کہ خاص کر جس طرح بالکل تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے یاجوج ماجوج کی تفسیر میں، یہی سورہ کاف کے ذیل میں، کہ یاجوج ماجوج آدم کی طرف سے جو ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن حوا کی طرف سے تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ تابعین کی یہ آج کی کنٹروورسی نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، دور تابعین کے زمانے سے۔ کعب آبار جو ہیں بہت بڑے یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کی یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے تمہارے بھائی ہیں، لیکن حوا کی طرف سے تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی گویا کہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس کو کیسے سمجھیں اور کس طرح۔ پھر اس کی جو تفصیلات میں پھر گئے لوگ جو جنہوں نے پھر یہ اس کے اوپر گفتگو شروع کی اس روایت کے اوپر کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ حضرت آدم کی تو اولاد ہے لیکن حضرت حوا کی اولاد نہیں ہے۔ تو اس پر پھر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر پھر گفتگو شروع کی اور کلام شروع کیا بعد کے اہل علم نے، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو قابیل تھا جس کو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا، تو اس جرم کی پاداش میں، قتل کی جرم کی پاداش میں جب نکال دیا تو اب اس نے جا کر کہیں دور ویرانے میں نکل گیا تو شادی کس سے کی؟ تو اس میں پھر قدیم زمانے میں علماء کا ایک مکتبہ فکر تو یہ رہا ہے کہ کسی جننی سے کی۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات عجیب لگے کہ جنوں سے بھی نکاح، لیکن ہمارے زمانہ قدیم میں بلکہ امام ابو حنیفہ کے دور میں بھی یہ مسئلے پیش آتے رہے کہ جنوں سے نکاح جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، اس کو کیا کیا جائے۔ یعنی یہ ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر، اور یہ بحث چلتی رہی، اور یہ بحث یوں ہی نہیں تھی کہ کوئی خیالی یا تخیلاتی ہو، بلکہ فی الواقع کچھ چیزیں ظہور ہوتی تھی۔ اور عربوں کے ہاں ویسے بھی جنات کا ایک غلبہ جسے کہیں کہ ان کے تعلقات کا اس کے اندر تھا، اور اسی میں پھر بعض نے پھر اس کو جنوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا۔ بلکہ آپ لوگ پھر پریشان ہوں گے، گلگت سکردو کی طرف ابھی بھی کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں جن ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو اس میں زیادہ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ جن لوگوں کو کوئی تجربہ ہو یا کوئی واقعات سنے ہوں یا کوئی چیزیں ہو تو ماضی میں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بحث مباحثہ ایسا نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ مسائل تھے، ورنہ کسی نے یہ سوال کبھی نہیں اٹھایا کہ فرشتے کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، ورنہ سوال تو یہ بھی بنتے اور اٹھتے تھے، لیکن یہ جنات ہی کے ساتھ ایک یہ معاملہ کیا جائے۔ اور اسی پر پھر بعض نے، اب بات قابیل کی ہو رہی تھی، ذرا وہ جو لنک ہے نا اس کو مس نہ کیجیے گا، پھر ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ پھر بعض نے یہ روایت بیان کی کہ نہیں، یہ جو کسی بندریہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، پھر وہ اس کے ان ہر ایک کے اپنے پھر دلائل ہیں، یہ دیکھیں نا فلاں قوم کی، فلاں وہ انگریزوں کی، یا اس کی وہ بندروں سے بڑی شکلیں ملتی جلتی ہیں فلانے کی، اور اس طرح سے وہ انہوں نے ایک اور ذرا اس طرح کا معاملہ کیا۔ البتہ پھر ایک تیسری رائے بھی رہی ہے، وہ شاید زمانہ قدیم میں اس کو اتنا قبول عام حاصل نہیں ہوا، لیکن موجودہ دور میں شاید اس کو ایک نئے سرے سے قبول عام بھی حاصل ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی جیسے کسی حیوان انسان سے کی۔ وہ جو تھیوری ہے نا، دو تھیوریاں ہیں کہ اسپیشل کریشن ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، یا پک اینڈ چوز ہوا ہے کوئی حیوانات کے اندر سے، یعنی حیوان انسان موجود تھا، ان میں سے کسی کو پک کر کے حضرت آدم علیہ السلام جو کہلائے جاتے ہیں ان کو پھر روح پھونکی گئی اور نبوت کا درجہ دیا گیا۔ بہرحال تو یہ ایک قدیم زمانے سے، یعنی تابعین کے زمانے سے یہ ایک بحث مباحثہ اور روایات رہی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ اصلاً حضرت آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہے، لیکن حضرت حوا کی اولاد نہیں ہے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ جمہور اہل علم کا موقف یہی رہا ہے۔ جمہور اہل علم سے مراد یہ ہے کہ یعنی اکثریتی اہل علم اسی موقف کو مانتے رہے۔ پھر بعد میں آتے چلے جائیں جو تورات کی کتاب پیدائش ہے، بک آف جینیسس، اس کے 10ویں باب میں پھر جب یہ یافس کا ذکر آتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان کو اولادیں ہوئیں، یعنی حضرت حام، حضرت سام اور حضرت
یافت اور یافس یہ دونوں الفاظ کہے جاتے ہیں، یعنی حضرت یافس یا یافت کے الفاظ جو ہے وہ تورات کے اندر آئے ہیں، بعد میں پھر وہ حضرت یافس جو ہے وہ کہلائے ہیں۔ ان کی اولادوں کا جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے کہ یہ کون کون ہیں، اور یہ جو حضرت سام ہیں یہ تقریباً مڈل ایسٹ کے اندر یہ اقوام رہی ہیں، قوم عاد ہو، سمود ہو، یہ سارے عرب ہوں، یہ سیمیٹک ریسز جو ہے وہ کہلاتی ہے، سامی النسل لوگ ہیں، اور قرآن حکیم میں جن انبیاء کا زیادہ تر تذکرہ ہے وہ سیمیٹک ہے، باقی اقوام کے انبیاء کا تذکرہ اس انداز میں نہیں آیا۔ اسی طرح جو حضرت حام ہیں ان کے بارے میں پھر ایک ذرا تھوڑی سی کنٹرڈکشن رہے گی کہ ان کی اولاد یہ افریقہ میں پھیلی ہے، یا کچھ رائے یہ ہے کہ یہ آریائی نسل ہوں گے اور یہ یونان، مصر، ایران یہ ہے وہ جو ان کی اولادوں میں سے ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ سارے کے سارے تقریباً مصر کو تو اس میں ادھر شامل کر لیں تو یہ کہتے تھے کہ یہ شمالی افریقہ میں جو سارے پھیلے ہیں، یہ سوڈان اور سے اوپر یہ جو جائیں گے کیا کہتے ہیں مراکش اور الجزائر اور یہ جو حصہ ہے یہاں یہ جو پھیلے ہیں۔ اور حضرت یافس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے درمیان میں یہ کراس کر کے شمال کی طرف جو ہے وہ نکل گئے ہیں اور ان علاقوں میں پھیلے۔ یہ بہرحال تورات پڑھیں گے تو اس میں تاریخی واقعات اور بھی اسی طرح سے بہت سارے آتے ہیں کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارندوں میں بکریاں جلانے پر جھگڑا ہوا اور پھر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں اور اس انداز کی چیزیں رہی ہیں۔ تو حضرت یافس کی اولاد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ادھر پھیلی ہے، اور تورات کے اندر پھر یہ جو میں نے کہا نا 10ویں باب میں یہ جو بات آتی ہے بنی یافت، اس کی جو تفصیلات آئی ہیں کہ ان کی اولادوں میں سے یہ جو ہیں ایک گوگ مگاگ اور بہت سارے قوبال، موسک، یہ جو جتنے بھی علاقے آباد ہوئے ہیں جیسے ماسکو ہے تو یہ ماسکو ان کے یعنی بیٹے جو ہے وہ موسک ہے اس کی اولاد میں سے ہے۔ اسی طرح یاوان جو ان کا ایک بیٹا گزرا ہے اسی سے جاپان جو جاپان بنا ہے، یہ یاوان جو ان کے رہا ہے یہ اس سے، اور اسی طرح بہت سارے اور جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ تذکرے کیے ہیں۔ بہرحال گاگ اور مگاگ، یاجوج اور ماجوج یہ بھی ان کے بیٹوں میں سے ہیں۔ اسی طرح کوبال، یہ جو بالٹک کی ریاستیں کہلاتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اس کوبال کے اولادوں میں سے ہیں۔ ایک اور بیٹے کا ان کا نام مجھے اس میں بھول گیا جن میں سے یہ جو خزارین ہیں، اور خزارین ہی کی پھر ایک شاخ جو ہے وہ اشکنازی ہے، جو یہودی اسرائیل پر قابض ہیں یہ اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں، اور بیسیکلی یہ خزارین ہے وہاں پر ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ ان نسلوں کا جو ناردرن ریسز جو ہے وہ کہلائیں یہ حضرت یافس کی اولادوں میں سے ہے۔ تو یوں ایک ذرا بالکل اس انداز میں ذرا بات کو سمجھیں گے تو 3 نسلیں ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے پھیلی ہیں، اور حضرت یافس کی جو اولاد ہے یہ کہلائی جاتی ہے کہ یہ روس میں، پھر کوریا اور چین، اور پھر یہیں سے ہوتے ہوئے یہ پورے جو انگلینڈ اور پھر امریکہ تک یہ شاخیں جو ہے وہ جا کر پھیلی ہیں۔ امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، یہ تو خیر کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ تو آباد کاری ہی بہت بعد میں ہوئی ہے ابھی۔ تو یوں کہلایا جاتا ہے کہ یہ ساری کی سارے یافی النسل کے لوگ ہیں۔ اب اس سارے کا نچوڑ کیا ہے؟ ادھر اگر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیخورس ہیں یا ذوالقرنین ہیں جو اللہ والے ہیں، اور ایک یہ بات جو ہے وہ سمجھائی گئی کہ یہاں جو قرآن و حدیث کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں چونکہ افسانہ نگاری تو بہت ہے، کسی نے چوں سے تعبیر کر دیا، کسی نے کہا وہ ایک کان جو ہے وہ بڑا ہے اور اوپر رکھتے ہیں اور ایک نیچے سوتے ہیں اور دیوار کو چاٹتے ہیں، اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو یہ افسانے بھی ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ جسے قرآن حکیم کہتا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں جو کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ یاجوج اور ماجوج کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج بنیادی طور پر فسادی ہیں، یعنی ان کی طبیعت کے اندر، یا آج کے دور میں کہیں گے کہ ان کے ڈی این اے کے اندر کیا ہے؟ فساد ہے۔
جسے پھر بعد میں محققین نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ ایمان بھی لے آئیں، مسلمان بھی ہو جائیں، تو ان کی جو فسادی طبیعت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر فساد ویسے ہی برپا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے کہا مکاشفات یوحنا میں جو بات کہی گئی، وہ میں نے دانیال نبی کا مکاشفہ بتایا تھا۔ ایک یوحنا عارف کا جو مکاشفہ ہے، اس میں یہ بات جو ہے وہ بڑی تفصیل سے لکھی گئی، اور شاید بعض چیزیں یہ اس طرح کی اشارات حدیث میں بھی آئے ہیں۔ مکاشفات یوحنا میں ہے کہ جب وہ نبی آخری نبی آئے گا، اس کی تفصیلات دینے کے بعد انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی یوحنا نے کہ وہ کس طرح سفید گھوڑے پر اور سفید پوشاک میں آئے گا، اور کس طرح عرب و عجم کو جو ہے وہ تابع کرے گا، وہ تو ان کے 1000 سال بعد یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ وہاں سے گویا تفصیل آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 برس بعد یاجوج ماجوج جو ہے وہ کھول دیے۔ اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح تمیم داری کی وہ جو واقعہ پڑھیں کہ وہ جو کسی جزیرے میں گئے تھے، یہ آپ نے شاید سنی ہوگی وہ ساری بات کہ کس طرح طوفان کی نظر ہو کر وہ تمیم داری جو ہے وہ حدیث میں ہے یہ سارا، کہ وہ کسی جزیرے میں اترے ہیں، اور وہاں وہ ایک جانور جو ہے وہ انہیں لے گیا ایک محل کے اندر، ایک ویرانے میں بہت بڑا محل تھا، اور وہ جانور حدیث جساسہ کہلاتی ہے یہ۔ تو وہ جانور جو لمبی دم والا جساسہ تھا، جیسے گلیری ہوتی ہے بڑا اس طرح کا جانور، اور وہ اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ داخل ہوئے اس محل میں تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ سامنے جو ہے وہ کسی طرح تخت پر جو ہے وہ ایک بندہ بندھا ہوا ہے، اور اس نے یہ ان سے کچھ سوالات کیے کہ کیا آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے، کیا فلاں نخلستان جو ہے وہ اس کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اسے مختلف سوالات کیا، ابھی مجھے وہ سارے اس طرح سے یاد نہیں ہے ازبر، اس وقت کافی زمانہ ہو گیا۔ تو جب انہوں نے وہ ساری چیزیں بتائی تو اس نے کہا کہ میرے کھلنے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح تمیم داری والی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو بہرحال جس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک فسادی قوم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1000 برس بعد پھر یہ پورے طور پر جو ہے وہ کھل کر جو آئیں گے۔ اس سے پھر ایک تعبیر یہ کی ہے جو پریکٹیکلی کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 برس بعد پھر یہ یورپین اقوام کا سیلاب جو آیا ہے مشرق پر آیا ہے، اور پورے طور پر آیا ہے، اور شاید ہی کوئی خطہ ہو جہاں انہوں نے قبضہ جو ہے وہ نہ کیا ہو، جس کا وہ میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی آیات جو ہے وہ سنائی تھی کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ایک بلند جگہ سے پھر نیچے پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک تفسیر جو ہے وہ جو علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر بھی لکھی ہے کہ جو مسلمان قوم ہے وہ تفسیر حرف ینسلون دیکھ لیا، آج دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ اسی کی ایک تفسیر ہے کہ جو چل رہی ہے۔ البتہ اس میں ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان آیات کے پس منظر میں ہم پڑھیں گے۔ ایک بات جو یہاں کہی گئی ہے اس پر بھی ذرا آج کے حوالے سے اگر روشنی ڈالیں گے تو وہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں جو کہا گیا وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو ایک دوسرے کے اندر گھستا ہوا، یہ ایک دوسرے کے اندر کیا کریں گے، گھس جائیں گے، ان کا تعلق موجی ہوگا۔ جو مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہ تعلق موجی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے موجیں جب چڑھتی ہیں تو موج بعض جگہ وہ ٹف اینڈ کرسٹ، آپ نے وہ تھیوری پڑھی ہوگی نا کہ موج سے ٹکراتی ہے تو جہاں وہ ایک دوسرے کو کہیں سپورٹ کرتی ہے اور کہیں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہے۔ یہ بحریہ والے ذرا زیادہ بہتر اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ موج آتی ہے تو لہریں جو ہوتی ہیں بعض اوقات ایک دوسرے کو مل کر زیرو کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات ایک دوسرے کو مل کر اور اونچا جو ہے وہ چڑھا دیتی ہے، جو اس کی جسے کہتے ہیں نا مد و جزر،
تو کہیں مد کو اونچا کر دیتی ہے، کہیں جزر کو نیچا کر دیتی ہے. تو کہتے ہیں ان کا تعلق موجی ہے، کہیں یہ ایک دوسرے کو دنیا میں سپورٹ کرتے ہیں اور کہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو کر ایک دوسرے کو زیرو بھی کر دیتے ہیں. اور یہ آج سے انہوں نے کوئی 60-70 برس پہلے لکھی تھی تحریر اس حوالے سے. تو یہ منظرنامہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور کہیں ایک دوسرے کو کینسل بھی کر دیتے ہیں. اور یہ تعلق اس وقت تک رہے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہ جب ہم سور میں پھونکیں گے فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور پھر ہم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے. یہ مخالف بھی ہوں گے، تعلقات ان کے موجی بھی ہوں گے، لیکن پھر اس وقت ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. اب ایک تیسرا آیت کا جو ہے وہ ترجمہ وہاں بھی پڑھ لیں تو پھر ذرا ایک اور بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی. ایک خروج اس حوالے سے یہاں لکھا گیا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اور حرام کر دیا گیا ہے ہر ایک بستی پر أَهْلَكْنَاهَا جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے کہ یہ اب پاسبل نہیں ہے أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ وہ لوٹ کر واپس آئیں گے. بستی پر کہ جو ہم نے ہلاک کر دی وہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ کھول دیے جائیں. اب ایک بات تو یہ ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اگر تو کسی نے اس کو روکا کہ یہاں بات ختم ہو گئی ہے اور حتیٰ اذا سے نئی بات شروع ہو رہی ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن اگر دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ بالکل ہی مفہوم اور آ جاتا ہے. حتیٰ بہرحال جوڑتا ہے بات کو. تو حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول نہ دیے جائیں. تو حرام علی قریۃ تو وہ بستی جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی ہے. اور یہ ایک اور جگہ بھی ذکر آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کہ ہم نے ہر اس بستی پر حرام کر دیا تھا کہ قیامت سے پہلے وہ آباد نہیں ہو سکتی جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے. لیکن وہاں بھی استثناء آیا کہ ایک بستی اچھا اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ قوم نوح جو ہم نے تباہ و برباد کی تھی وہ دوبارہ بستی آباد ہو جائے گی یا قوم عاد قوم ثمود دوبارہ آباد ہو جائے گی. وہ تو مسکن ویسے ہی کہ ویسے ہی پڑے ہوئے. یا سدوم اور عمورہ کی بستیاں وہ جو ڈیڈ سی میں غرق کر دی گئی وہ آباد ہو. اس سے یہ مطلب تو کسی نے نہیں سمجھا. لیکن فلسطین کی بستی جو ہم نے تباہ کر دی تھی ہلاک اور برباد کر دی تھی وہ آباد دوبارہ نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ یہ کھول نہ دیے جائے. تو ہم نے حرام کر دیا اس بستی کے اوپر کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھول دیے جائیں. تو یاجوج ماجوج کو کوئی فتح حاصل ہوئی ہے تو وہ بستی دوبارہ یہودیوں سے آباد ہوئی ہے. یہاں اگر اس بستی کو خاص معنوں میں لیں تو ارض فلسطین اگر ان آیات کو جوڑ لیں آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے ساتھ بھی تو یہ وہ بستی ہے کہ پھر یاجوج ماجوج کھلے ہیں تو جا کر آباد. اور قریباً یہ بھی سمجھ لیں کہ 1000 برس کے بعد ہی یہ سارا واقعہ ہوا 1000 برس پہلے. اب تیسری بات بھی کر لیں تو پھر اس کے بعد پھر ان کو کنکلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں چیزوں کو. بعض لوگوں کا رائے یہ ہے کہ وہ اصل میں ایک دیوار تو ہے وہ جو ذوالقرنین نے بنائی وہ فزیکل استعارہ وہ سارا ہوا ہے. لیکن اصل امت مسلمہ کے اندر جو ان کی چڑھائی ہوئی ہے اور یہ کھلے ہیں وہ ہے کہ 1000 برس بعد جب خلافت ختم ہوئی ہے خلافت کی دیوار گری ہے تو یہ پورے موجوں کی طرح پھر جو ہے وہ مسلمان اقوام کے اندر گھسے. یعنی اگر ذرا بالکل دنیا کا نقشہ سامنے لے آئیں تو یہ بالکل یورپین کنٹریز ادھر بند ہے. ادھر ترکی سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے پر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. ذرا کریں تو پورا مشرقی یورپ اس کے مڈل ایسٹ یہ سارا ایشیا کا علاقہ یہ پورے طور پر کیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے قابل ہے. اور خشکی کے راستے تو یہ کہیں بھی مسلمان اقوام پر نہیں آ سکتے تھے خلافت کے ہوتے ہوئے. ہر راستہ بند تھا. یہی وجہ ہے کہ 1492 میں یا 1492 میں تو خیر وہ غرناطہ کا جو ہے وہ اندلس کا جو ہے وہ فعال ہوا ہے. لیکن پھر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے
وہ پورا افریقہ کے نیچے سے ہوتے ہوئے آ کر پھر یہاں ہندوستان کی طرف جو ہے وہ مڑا ہے، خشکی کے راستے نہیں آ سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ذرا آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں کہ کیسے کیسے یہ پھر اقوام آہستہ آہستہ آگے بڑھی ہے۔ 1492 میں غرناطہ گیا، وہاں یورپ سے نکلے ہم، اور پھر اس کے بعد ذرا آگے چلتے جائیں تو یہ بنگال کب ہوا ہے جی؟ 1797 میں۔ بنگال سے دہلی تک انگریز کو آتے آتے 100 برس لگا ہے۔ 1797 میں وہ جنگ پلاسی ہوئی ہے جو لاسٹ ہوئی ہے، جس میں نواب سراج الدولہ کو لٹکا دیا گیا تھا۔ اسی کے بیچ پھر 1757 سے لے کر پھر 1857 تک پھر سارے مارکے ہیں، 1799 اور پھر یہ ٹیپو سلطان اور یہ سارا جو میسور، یہ سارے واقعات ہوتے ہوتے پھر 97 میں آ کر 1800 جو ہے وہ 57 میں آ کر یہ معاملہ جو ہے وہ ہندوستان میں لپیٹ میں ہوا۔ اچھا، ادھر اٹلی کا جو اور فرانس اور ان کی بھی جو ذرا اگر دیکھیں تو یہ سارے مراکش کے اندر، لیبیا کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سائڈ پر بھی اسی انداز میں گئی ہیں۔ ادھر ملیشیا، انڈونیشیا، یہ ساری اقوام بھی کس قدر کس انداز میں جو ہے وہ محکوم ہوتی چلی گئی دنیا کے اندر۔ پھر عالم عرب جس انداز میں محکوم ہوا ہے تو یہ پھر پھیلتی چلی گئی، اور وہ گری کیا تھی پھر اس وقت؟ خلافت کی دیوار گری ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سارا ہوا۔ تو ایک مانوی دیوار کہا جاتا ہے کہ خلافت کی دیوار تھی کہ جس کے بعد پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہی ہے، اور یہ اقوام پھر پوری طور پر چھا گئی مسلم اقوام کے اندر۔ اب جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر ایک فسادی قوم ہے، اور اس نے جو ہے فساد اور فتنہ جو ہے وہ دنیا کے اندر برپا کیا ان اقوام نے، یعنی یہ جو یاجوج ماجوج اقوام تھی ان کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہوا۔ اور فتنہ اور فساد کی ایک سب سے بڑی شکل یہ رہی ہے کہ جسے خود قرآن حکیم نے بھی کہا کہ خشکی اور تری میں انسان کیا ہو گیا ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کے سبب، اس کے کرتوتوں کے سبب فساد پھیل گیا ہے، پوری ورلڈ میں فساد پھیل گیا ہے۔ اب وہ فساد ہے کیا؟ وہ فساد یہ ہے کہ اپنی مرضی کرنا۔ بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں تو وہ فساد پوری دنیا میں اس وقت جو پھیل چکا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کرنا۔ اس سے پہلے دنیا میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کا عدل، اس کا نظام۔ یہ جو دنیا میں سیلاب آیا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز بھی 1920 سے پہلے ورلڈ وائز کوئی ویزا قانون، کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس یہ نہیں ہوتے تھے۔ ایک مسلمان آدمی انٹرنیشنل شہری سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتے تھے، وہ چاہے دنیا کے ایک سرے سے سفر کرے دوسرے سرے پر آ جائے۔ 1920 تک یہ قانون رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ مراکش سے ابن بطوطہ چلے ہیں، مراکش کے شہر جس نے سب سے طویل سفر طے کیے، تو ابن بطوطہ سفر کرتے کرتے دنیا سے گھومتا گھومتا ہندوستان پہنچا ہے، تو یہاں ہندوستان کے بادشاہ نے اسے منسٹر لگا دیا۔ ذرا آج کے قانون کے حساب سے دیکھیں تو منسٹر بن ہی نہیں سکتا، کہ یہ سن آف دی سائل ہے ہی نہیں ہے، اس کو ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہے، اس کو شہری حقوق حاصل ہی نہیں۔ لیکن اس وقت کسی نے آبجیکشن نہیں کیا، آپ ورلڈ وائز کہیں سے کوئی نمائندہ اور بندہ لے سکتے تھے۔ اور دنیا میں یہ ہوتا تھا یہاں سے کوئی شخص گیا کہ دوسرے ملک میں گیا، انہوں نے دیکھا یہ لائق فائق ہے، صحیح ہے، انہوں نے لگا دیا کام۔ تو یہ ایک دنیا میں یہ کلچر اور یہ چیز رہی ہے۔ فساد کا معاملہ یہ آغاز ہوا کہ پھر دنیا میں اس چیز کے زیر اثر، ابھی تو فلسطین والا معاملہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس چیز کے زیر اثر دنیا میں پھر نیشنلزم، اور پھر یہ بات آئی جمہوریت کی کہ مرضی کرنی، یہ حاکمیت، یہ عوام کا حق ہے۔ یہ دنیا میں پھر تصور پھیلا ہے، اور عوامی حکومت اور عوامی حق، یہ جو بھی اپنی مرضی آپ نے کرنی ہے، خدا کا قانون چلانا ہے، یہ آپ چلائیں ذاتی طور پر، آپ اپنی مسجد میں چلائیں، آپ روزے رکھیں، آپ نمازیں پڑھیں، جو مرضی کریں، لیکن ریاستی اعتبار سے حقوق کس کے ہوں گے؟ عوام کے ہوں گے۔ حاکمیت جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسلیم نہیں کی گئی پوری دنیا. تو یہ میرا جسم میری مرضی ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ پوری دنیا کا یہ بھی رہا کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا سے پھر نکال دی گئی. اور اسی میں دوسرا تصور پھر یہ آیا کہ پہلے دنیا میں اگر یہ بات سمجھی جاتی تھی یا اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے تھے کہ ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آخر وہ طارق بن زیاد وغیرہ کے ہم وہ مشہور جملے پڑھتے ہیں نا، ہر ملک خدا است کہ ہر ملک ما است کہ ملک خدائے ما است، کہ ہر ملک میرا ملک ہے اس لیے کہ وہ میرے خدا کا ملک ہے. کسی زمین سے ہم بندھے ہوئے نہیں تھے، علاقے سے بندھے ہوئے نہیں تھے. لیکن پھر نیشنلزم کا دور آیا اور پھر اس میں جو بھی نعرے لگے ہیں کہ مصر مصریوں کا ہے، شام شامیوں کا ہے، عراق عراقیوں کا ہے، المصر للمصریین، یہ پھر نعرے دنیا میں آئے. اور یوں پھر عوامی حاکمیت کا دورہ شروع ہوا. اور دوسری بات میں نے کہی کہ وہ آئی پھر ملکیت، میرے پیسے ہیں، میرا جسم ہے، میری چیز ہے، میں جیسے چاہے مرضی خرچ کروں، یہ والا معاملہ چلا. اس سے پہلے کیا تھا کہ ہر شے کا مالک کیا ہے؟ اللہ ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے. مالک ہر شے خدا است. اور یہی چیز ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ہمیں بار بار جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. للہ میراث السماوات والارض. لیکن یہ پڑھنے میں تلاوت میں تو آ گیا، لیکن تصورات میں اور عملی زندگی سے یہ ختم ہو گیا. اور تیسری چیز پھر جو فساد کے طور پر آئی ہے، ایک یہ آیا کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ختم کر دی گئی. نمبر 2 فساد جو پوری دنیا میں برپا ہوا ان فسادی اقوام کے ذریعے سے، وہ ملکیت کا تصور. اور تیسرا فساد جو پیدا ہوا وہ بے حیائی کے ذریعے سے. وہ انسانیت کی انسانیت ختم کر کے بے حیائی کا معاملہ پوری دنیا میں، وہ جو شیطان کی دشمنی تھی شروع سے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارے کپڑے نہ اتروائے، اس نے تمہارے باپ کے کپڑے اتروائے تھے، تمہاری ماں کے کپڑے اتروائے تھے. تو دیکھنا کہیں یہ تمہیں اس کے چکر اور دھوکے میں نہ آ جانا، یہ کہیں تمہارے کپڑے نہ اتروا دے. اور اس چکر میں پوری دنیا اس لپیٹ میں آئی ہے، پھر اس بے حیائی کے تصور میں آئی ہے. یہ نکاح اور طلاق اور یہ ساری چیزیں جو ایک مقدس رشتے اور تہذیب تھی، وہ دنیا سے اس کا خاتمہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ کلنٹن کو ملینیم کے اس آغاز پر کیا پڑھنا وہ خطاب کرنا پڑا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہوگی وداؤٹ اینی ویڈ لاک. پہلے تو وہ ٹھیک ہے، دنیا میں ہم بھی اس بچے کو جو جس کے والد کا پتہ نہ ہو، ہم کہتے تھے یہ کون ہے؟ حرامی ہے. اور وہ بھی کیا کہتے ہوتے تھے؟ باسٹرڈ. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کے لیے بھی معذبانہ الفاظ استعمال ہونے لگ گئے اور لکھنے میں لگ گیا کہ یہ اولاد جو پیدا ہوئی ہے یہ وداؤٹ اینی ویڈ لاک، یہ بغیر کسی شادی کے بندھن کے یہ پیدا ہوئے ہیں. تو یوں دنیا میں پھر بغیر شادی کے بندھن کے اولاد کا یہ جو تصور اور لیونگ، جسے اب وہ عام دنیا میں اب اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا، تو یہ بے حیائی کی لہر جو ہے پھر یہ فساد کے طور پر پھر یہ بھی دنیا میں آئی کہ نسل آدم کس انداز میں پھر جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو کر رہ جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ پھر لشکر کس کا ہوگا؟ حرامی النسل لوگوں کا لشکر ہوگا دجال کے ساتھ. تو یوں اگر ذرا ساری کو چیز کو دیکھیں تو اس وقت ہمیں کہنا چاہیے کہ اس وقت دجالی تہذیب جو ہے یا دجالی اقوام، یا دجالی بھی نہیں کہنا چاہیے، یاجوج ماجوج اقوام کا غلبہ پوری دنیا میں نظریاتی اور فکری اعتبار سے بھی ہوا اور ایک یہ ہوا. اور ایک ان کا ظہور آخر میں ہوگا. یہ دجالیوں کے جو، یا دجال بار بار کہہ دیتا ہوں، یاجوج ماجوج کے یہ مختلف خروج بھی رہے، مختلف ان کا نکلنا، مختلف ادوار کے اندر آنا اور پھیل جانا یہ رہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ویسے تو بالکل اور پیچھے جاؤں گا تو پھر اور ذرا فساد والا معاملہ ہو جائے گا. یہ عثمانی بھی کون تھے؟ ترک. اصل دیکھیں تو یہ بھی ادھر ہی سے تھے، وحشی اقوام ساری تہذیب سے ان سے. یہ وہ تقریباً یاجوج ماجوج اقوام وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبروں اور اللہ کو نہیں مانا. اگر دیکھیں تو یہ ساری بیلٹ جو ہے زیادہ تر ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو نہیں مانا.
اور یہودیوں میں جا کر یہ جو بنے ہیں یاجوج ماجوج یہ اشکنازی جو کہلائے، خزارین، اور پھر خزارین کی بھی شاخ جو ہے وہ اشکنازی. اور اسی طرح عیسائیوں کے اندر یہ جو گئے ہیں وہاں جیسے اس وجہ سے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ نے اگر مانا بھی ہے تو اس نے شکلیں کیا اختیار کی ہیں. وہ اگر عیسائیوں کے اندر جو گئے ہیں تو وہ پروٹیسٹنٹ بنے ہیں، پھر ابتداً کیتھولک اور پھر بعد میں پروٹیسٹنٹ کی شکل جو اختیار کیا. اور بعض تو وہ ہے کہ پھر جیسے چائنا ہو گیا، کوریا ہو گیا، یہ وہ عظیم اکثریتیں ہیں جیپنیز ہیں کہ جنہوں نے تو پھر مانا ہی نہیں ہے، کوئی کسی خدائی پیغام کو، کسی رسول کو یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا. تو یہ ہے گویا کہ جس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ اور کس انداز میں چلا. اب ذرا اس اعتبار سے آئیں تو حالات عاذرہ پر اس پس منظر میں دیکھیں گے تو بہت سارے امکانات ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر یہ جو اس وقت اسرائیل کے اوپر، اچھا اسی طرح یہ جو فسادی اور اقوام ہے، یہ جو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ گولڈ سمتھ ہوں، راک چائلڈ، یہ جو فیملیز رہی ہیں دنیا میں، یہ 3-4 ہی فیملیز ہیں نا جو دنیا میں معاشی لحاظ سے پوری طرح جنہوں نے پوری دنیا کو قابو کیا ہے، یہ وہی ہیں. یاجوج ماجوجی اقوام ان خزارین ٹرائب میں سے یہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ کسی طرح سے قابض کر لیا. اور پھر انہی کا وہ تصور، انہیں پھر ان تورات کے ہوں یا عیسائی تصورات ہوں، مذہبی بنیادی تصورات، انہوں نے سپورٹ بھی کیا. لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو وہ تصور ان کے مذاہب کے اندر آئے اور پھر انہی مذہبی تصورات نے انہیں یہ سپورٹ بھی دی کہ انسانوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا. ورنہ ایک بطور انسان صحیح انسان کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی تعلیمات اس طرح سے مسلمانوں کے ہاں کہ وہ کسی چڑیا کے بچے کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ڈانٹتے تھے کہ دیکھو یہ چڑیا پریشان ہو رہی ہے، یہ اس کا بچہ پریشان ہو رہا ہے، یہ بلی پریشان ہو رہی ہے. اور پھر کہا کہ جو پورے گھاس نہیں ڈالتا، پورے جو اپنے خوراک نہیں دیتا، ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، ذرا اگر وہ تعلیمات دیکھیں تو ہمارے ہاں وہ جو آج یورپ نے شروع کی وہ ہمارے ہاں بہت پہلے سے موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے متعلق. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پھر مذہبی تصورات کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں کہ نوع انسانی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، مارنا، اس کی کوئی باز پرس اللہ کے ہاں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک فساد کا جو ہے وہ پیش خیمہ منی ہے چیز. کسی کو آپ سمجھائیں نا یار خدا خوفی کرو، تو آپ کس کو کہیں گے کہ خدا خوفی کرو جس کے بنیادی تصورات کے اندر ہی یہ چیزیں موجود ہوں. تو اب یہ چیزیں اگر دیکھی جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ بنیادی صورتحال اس وقت تو یہ ہے کہ ایران شاید پٹ رہا ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنی پاور رہے گی کھڑے ہونے کی یا نہیں، لیکن جس طرح سپورٹ شروع کر دی ہے چائنا نے یا ادھر سے رشیا نے بھی، اور جو بھی ہے کہا جاتا ہے کہ ہم نے بھی شروع کی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہم نے بھی اگر کیا تو انہی کے کہنے سے کی ہے نا، انہی سے ہم بھی، ہمارے لیے دروازے کھلتے ہیں تو پھر ترقی کے بھی کھل جاتے ہیں نا. اگر افغانستان میں جہاد ہو کچھ ہو تو ذرا ہمارا اپنا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر بٹخیلا سائڈ پر ادھر جو ہے وہ چکدرا سے آگے جائیں تو ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک گاؤں تھا کہ جہاں جس کا گزارا یہ ہوتا تھا نا لوٹ مار پہ کہ کوئی وہ جگہ بڑی مشکل ہے تو گاڑی کوئی نہ کوئی مہینے میں ہفتے میں گر جاتی ہے، تو گرتی ہے تو وہ اسے لوٹ کر جو ہے وہ گزارا چلاتے ہیں. تو کافی عرصے سے کوئی گاڑی نہیں گری تو انہوں نے جمعے میں مولوی صاحب سے دعا کروائی کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ اپنا کرم کرے کوئی نہ کوئی گاڑی گرا دے، پاکوں کو جو ہے وہ لالچ آ گیا ہے. تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی گاڑی اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے تو پھر راستے کھل جاتے ہیں. ظاہر ہے چائنا کچھ دے گا تو کچھ ہم بھی برتیں گے، کچھ آگے بھی بھیجیں گے، ہمارا نظام بھی چلے گا اور اگلا بھی چلے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ایران کو ہو سکتا ہے کہ ایک امکان یہ ہے کہ یہ فتح حاصل ہو جائے، ایران کو اسرائیل کے اوپر فتح حاصل ہو جائے، اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ اسرائیل
چونکہ اگر یہ واقعتاً جیسے کہا جاتا ہے دنیا میں یہ وہی اشکنازی یہودی ہیں اور اصلاً یہ وہ یہودی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پورے طور پر کیا کرے، اس اسرائیل کو تباہ کر دے اور خود قابض ہو جائے اسرائیل کے اوپر تک، اور امت مسلمہ کے ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے، اور پھر وہ مڑے کہ یہ عرب بھی غاصب ہیں اور انہیں لوگوں کو حقوق نہیں دیے ہوئے، اور عرب عوام بھی اس کے ساتھ ہو جائیں، تو یوں ہو سکتا ہے کہ عرب کا معاملہ سارے کا سارا پھر اس تباہی و بربادی سے دوچار ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایران اس نعرے کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ اٹھ کر آئے گا، جب اسرائیل کی فتح کے بعد آئے گا، تو عام مسلمان بھی اس کی حمایت میں جائیں گے۔ ایک نظریہ تو یہ، اور ایک ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو جائے۔ اب یہ دو امکانات ہیں کہ جو آگے چل کر کچھ عرصے میں واضح ہو جائیں گے، اور اگر یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر یہ جو ساری پیشن گوئیاں احادیث اور چیزیں ہیں یہ پھر سمجھے کوئی 30-40 سال آگے کی طرف اپلائی ہو جائے، ورنہ اس کا زمانہ جو ہے وہ سارے کے سارا، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بڑا قریب آن لگا۔ بہرحال اس وقت تک کے لیے جو ہے یہ تمہید اور تاریخی پس منظر میں نے یہ سارے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان آیات کے حوالے سے۔ اب آپ سوالات کریں گے یا کوئی ان میں اضافہ کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔